معززین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ سبحان اللہ۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المجيد الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، بارگاہ مصطفیٰ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نبی پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا شفیعنا صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور بہت اچھے اچھے خطاب بھی آپ نے سماعت فرمائے، بہت اچھے اچھے کلام بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ اب وقت فاتحہ کے قریب پہنچ رہا ہے، جتنا وقت فاتحہ کے لیے بچا ہے اتنی دیر مجھے برداشت کر لیں۔ بہت اچھی گفتگو حضرت علامہ مفتی فیضان رضا صاحب قبلہ سے ہم اور آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں شوق علم دین عطا فرمائے، ہم سب کو بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں علم دین کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ غوثیت مآب میں یہ نظر پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ صاحب حاضر ہیں۔ دو تین شعر ملاحظہ فرما لیں۔ بالکل ایک یہ اشعار جو ہیں وہ 24 گھنٹے کی بھی عمر کے نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں، سب عطا سرکار محمود ملت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کا کرم ہے۔ ماشاء اللہ۔ بس یہ جو ماحول ہے اسے ذہن میں رکھیں، جس کی طرف ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا، اور پھر سنیں تحت میں پڑھ دیتا ہوں کہ لٹا جاتا ہے اب گھر بار یا غوث، اللہ اکبر۔ لٹا جاتا ہے اب گھر بار یا غوث، کرم کی ایک نظر سرکار یا غوث، لٹا جاتا ہے اب گھر بار یا غوث، کرم کی ایک نظر سرکار یا غوث، اور ڈبانا چاہتی ہے ہم کو لہریں، ڈبانا چاہتی ہے ہم کو لہریں، جو تم چاہو لگے اس پار یا غوث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈبانا چاہتی ہے ہم کو لہریں، جو تم چاہو لگے اس پار یا غوث، اور ہے طوفان میں سلامت میری کشتی، ہے طوفان میں سلامت میری کشتی، کیوں تیرے ہاتھوں میں ہے پتوار یا غوث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے ہاتھوں میں ہے پتوار یا غوث، اور چلے آئیں گے وہ فوراً مدد کو، سبحان اللہ۔ چلے آئیں گے وہ فوراً مدد کو، چلے آئیں گے وہ فوراً مدد کو، پکارو تو صحیح ایک بار یا غوث۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آج نہیں تو کل بغداد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوراً مدد کو، الحمدللہ، پکارو تو صحیح ایک بار یا غوث المدد۔ اور یہ آرزو اگر آپ کی ہو تو اس میں شریک ہو جائیں کہ خدارا آ کے رکھ دو اپنا تلوہ، آمین، آمین، خدارا آ کے رکھ دو اپنا تلوہ، خدارا آ کے رکھ دو اپنا تلوہ، میرا دل ہے بہت بیمار یا آمین، 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 آمین یا رب العالمین۔ اپنا تلوہ، میرا دل ہے بہت بیمار یا غوث، اور میرا تخلص جو ہے وہ احمد۔ اب ایک تمنا شاید آج کی اس محفل کے صدقے سرکار غوث پاک قبول کر لیں۔ آمین، آمین، آمین۔ تمنا کیا ہے سنیں، مشاہد اور ضیاء کے ساتھ احمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشاہد اور ضیاء کے ساتھ احمر، مشاہد اور ضیاء
کے ساتھ احمر کبھی دیکھے تیرا دربار یا غوث سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی دیکھے تیرا دربار یا غوث آمین آمین اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آچار سنہتا لگی ہوئی ہے اللہ اکبر چناوی سیزن چل رہا ہے الحمدللہ لوگ پریشان ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں ملی وہ بھی پریشان ہیں جنہیں مل گئی ہے وہ بھی پریشان ہیں اللہ کیونکہ پتہ نہیں کون سی نئی سوچی آ جائے اور نام کٹ جائے اللہ اور بڑے ٹینشن میں لوگ ہیں اور یہ ہوتا بھی ہے کوئی ادھر سے ادھر جاتا ہے اسی وقت میں کوئی ادھر سے ادھر جاتا ہے اسی وقت میں اور یہ پارٹیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس خانوادے نے ہمیں ایک ایسی پارٹی سے جوڑ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں خسارے نہیں ہوتے بے شک جس سبحان میں اللہ دل نہیں بدلے جاتے بے شک جس میں ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں کاٹے نہیں سبحان جاتے اللہ اور وہ کون سی پارٹی ہے تو میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے ڈر سبحان اور اللہ سگ سے ہے مجھ کو نسبت سبحان اللہ تجھ سے ڈر ڈر سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور دور کا ڈورا تیرا امام اس نسبت کا فائدہ کیا اس ڈورے کا فائدہ کیا فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اصل تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں چاہے موسم بدلنے بدلتے رہے حالات چاہے جو بھی ہو پارٹی مت بدلنا بس یہی دعا کرتے رہنا یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری عبدالقادر قدرت نما سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد 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 ماشاء اللہ خوب 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 ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بہت خوب مفتی صاحب سبحان اللہ قادری بنائے رکھے آمین 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 جب آمین دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تب بھی قادری بن کے آمین 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 حشر میں آمین اٹھے آمین تب بھی قادری بن آمین آمین ذات گرامی میں روایتی باتیں کرنے کا مزاج نہیں رکھتا میں حالات پہ گفتگو کرنے والا آدمی ہوں تقریریں بڑے لوگوں کا کام ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا اللہ آج افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا ہے ہمارے مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا بیت المقدس سے رشتہ کیا ہے دوسرے پوچھیں تو ایک الگ بات ہے کہ ہم انہیں بتائیں مگر جب ہمارے لوگ کو خود ہی نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارا فلسطین سے رشتہ کیا ہے ہمارا بیت المقدس سے رشتہ کیا ہے وہ کس لیے بیت المقدس کی محبت ہمارے دلوں میں بیدار ہے کیوں ہمارا دل بیت المقدس کے لیے دھڑکتا ہے تو سنیں بیت المقدس سے جو ہماری نسبت اس لیے ہے کہ بیت المقدس کی طرف حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی سبحان اللہ بیت المقدس سے محبت اس لیے ہے حضرت اسحاق نے اسے آباد کیا تھا سبحان اللہ بیت المقدس سے محبت اس لیے ہے حضرت داؤد نے اسے آباد کیا تھا سبحان اللہ بیت المقدس سے محبت اس لیے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس سے اپنی حکومت کے ڈنکے بجائے تھے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تھی بیت المقدس سے محبت اس لیے ہے کہ حضور کے ساتھ مومنین نے 17 مہینے بیت المقدس قبلہ اول کی طرف رک کر کے اپنی نماز ادا کی تھی بیت المقدس سے محبت اس لیے ہے کہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس تھا بیت المقدس سے محبت اس لیے ہے کہ حضور کا سفر معراج بیت المقدس سے شروع ہوا تھا بیت المقدس سے محبت اس لیے ہے کہ حضور نے بیت المقدس کے مسجد اقصی میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی تو بیت المقدس ہمارے لیے زمین کا مسئلہ نہیں دین کا مسئلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیت المقدس دین کا مسئلہ نہیں ہے، بیت دین کا المقدس مسئلہ، ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک حق اور ہمارے اسلاف نے اس دین کے مسئلے کو کیسے سلجھایا ہے، آج کچھ تاریخ دیکھیں مختصر سے وقت میں عطا میں کریے۔ اپنے وقت میں بتاؤں۔ سبحان اللہ فلسطین یہ جو ہو رہا وہ آج نہیں ہو رہا، یہ بہت زمانے سے ہو رہا ہے، بے شک اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ میری امت کی جماعت ہوگی جو ہمیشہ ظالموں سے مد مقابل رہے گی اور وہ ہمیشہ باطل پہ غالب آئے گی۔ بے شک بے شک عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت کہاں کی ہوگی؟ حضور نے فرمایا تھا بیت المقدس کے ارد گرد کے لوگ۔ سبحان اللہ تاریخ دیکھیں بیت المقدس کی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبلیغ دین فرمائی اس وقت وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا تھا، اور کس انداز میں فتح کیا تھا؟ حضرت عمرو ابن عاص کی سربراہی میں حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں قافلہ پہنچایا تھا بیت المقدس یروشلم پہنچایا قافلہ، ادھر یہ پہنچا تھا، وہاں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا جو قافلہ سالاری میں جو قافلہ یمن میں تھا وہ بھی یمن سے وہیں پر پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد جب یہودی اور عیسائیوں نے دیکھا تھا کہ مسلمان آئے ہیں ان کی تعداد اچھی ہے مقابلہ کر لیں گے، تو یہودی پادریوں عیسائی پادریوں نے کہا تھا کیا ضرورت ہے اپنے محل کے دروازے بند کر لیے جائیں شہر کے، یہ کتنے دن رکیں گے؟ ایک ہفتہ ایک مہینہ، اتنا راشن تھوڑا لے کے آئے ہوں گے کہ یہ کئی مہینوں تک یہاں کھڑے رہے اور محاصرہ کرے رہے، دربار کے دروازے بند کر لو شہر کے، اور ہمارے پاس بہت راشن ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، ہفتہ مہینہ 2 مہینہ رہیں گے اس کے بعد واپس ہو جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ جو اٹھے ہوئے قدم ہے یہ کسی اور کے نہیں، تاجدار مدینہ کے غلاموں کے قدم ہے، اور مدینہ کے تاجدار کے غلاموں کا قدم جب ایک بار اٹھتا ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتا، یا تو وہ اٹھا ہوا قدم دشمن کی چھاتی میں پڑتا ہے یا جنت کی وادی میں پڑتا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قدم اللہ پیچھے نہیں ہٹتا، تقریباً 4 مہینے گزر گئے۔ اللہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کے پاس آ کر کہا کہ تم کہہ رہے تھے کہ ان کا راشن ختم ہو جائے گا، ان کا تو نہیں ہوا، ہمارا ختم ہونے والا ہے، سبحان اللہ ہمارے بچے مر جائیں یہ کچھ کرو۔ اللہ۔ سب سے بڑے پادری کے پاس سب پہنچے، اس نے کہا اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کی نشانی توریت میں موجود ہے، اللہ۔ اس کا جسم کیسا ہوگا توریت میں لکھا ہے، ہاتھ کیسے ہوں گے توریت میں ہے، چہرہ کیسا ہوگا توریت میں ہے۔ ان سے کہو کہ یہ اپنے امیر المومنین کو بلا لے، ہم صلح کرنے قبضہ دینے کو تیار ہیں، مگر چابیاں ان کو نہ دیں گے، چابیاں امیر المومنین کے ہاتھوں میں دیں گے۔ تو کہا امیر المومنین کے ہاتھوں میں چابی دیں گے مطلب؟ کہا جب وہ آئیں گے تو ہم صفتیں ملائیں گے، اگر میچ کر گئی تو چابیاں دے دیں گی، کیونکہ پھر جنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ قبضہ ان کا ہی ہے، سبحان اور اللہ اگر صفتیں نہیں ملی، نشانیاں نہیں ملی تو پھر جنگ کر لیں گے، کیونکہ پھر وہ قابض نہیں ہو سکتے۔ اللہ۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس ایک سفیر آیا، کہا ہم دیر صلح کرنے، چابیاں دینے، قبضہ دینے کو تیار ہے، مگر آپ کو نہیں، امیر المومنین کو بلاؤ۔ وہاں سے خط گیا مدینہ شریف حضرت فاروق اعظم کے پاس، حضرت فاروق اعظم نے خط پڑھا، حضرت عثمان غنی مولا کائنات و دیگر صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے انہیں بلایا، بٹھایا، ان سے مشورہ کیا تو مولا کائنات نے فرمایا اے عمر کس کو اس بات میں لے کر جاؤ گے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ایک پانی کا پیالہ، ایک ستو کا تھیلا، ایک اونٹ اور ایک میرا غلام اور ایک میں۔ سبحان اللہ۔ کا اتنا لمبا سفر تنہا جاؤ گے، اپنے ساتھ ایک فوجی دستہ لے لو، راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو وہ دفاع کے لیے کافی ہوگا۔ فاروق اعظم نے فرمایا تھا وہ دوسرے ہوں گے جنہیں اپنی حفاظت کے لیے فوجی دستے کی ضرورت ہوگی۔ عمر کا بھروسہ محافظین پہ نہیں، اپنے رب العالمین پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم نکل رہے ہیں یروشلم کے لیے، فاروق اعظم اونٹ پر بیٹھے، سامان لیا، غلام تھا، غلام سے کہا اے غلام یہ بتا سفر طے کیسے ہوگا؟
غلام نے کہا کیسے سفر طے ہوگا؟ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں. غلام آقا اونٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتا ہے، غلام نیچے پیدل چل کے سفر کرتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب معاملہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر میں اوپر بیٹھ کے سفر کروں گا آگے اتنی دیر تو اوپر بیٹھ کر سفر کرے گا، میں تیری لگام تھامے آگے چلوں. اس نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غلام اونٹ پہ ہو اور پھر مہار تھامے آگے چل رہا ہو. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ میں تیرا آقا ہوں، تو میرا غلام ہے، مگر یہ بھول گیا کہ ہم دونوں مدینے والے کے غلام ہیں. میرے آقا نے مجھ سے سوال کر لیا اے عمر کہ تجھے خلیفہ اس لیے بنایا تھا کہ تو اپنے جیسے انسان کو اتنی دور پیدل چلائے اور خود اونٹ پر بیٹھ کر جائے. تو پھر حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اپنے حضور کو کیا دوں گا جواب؟ اس لیے سفر طے ایسا ہوگا کہ جتنی دیر میں بیٹھوں گا آگے اتنی دیر تو بیٹھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ. سفر کسی بادشاہ کا نہیں ملے گا. یہ سفر فاروق اعظم نے دکھایا. حضرت فاروق اعظم کا سفر جاری ہے. اب وہاں یروشلم کے قریب جب پہنچ رہے ہیں مسلمانوں نے دیکھا فاروق اعظم آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند ہونے لگی. پادریوں کا سفیر آیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس کہ یہ نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا ہمارا بتایا ہمارے امیر المومنین آ رہے ہیں اس لیے نعرے لگ رہے ہیں. میرے پیارے وہ واپس آیا، سب سے بڑے پادری کے پاس گیا. سب سے بڑا پادری دیوار سب سے محل کی سب سے اونچی دیوار کے اوپر پہنچا ہے. وہ آنے والے کو دیکھ رہا ہے اور اس نے توریت کھولی. توریت کھولنے کے بعد اس نے آنکھیں ملائیں، مل نہیں رہی ہیں. بال ملائے، مل نہیں رہے ہیں. امامہ ملایا، میچ نہیں ہو رہا ہے. ہاتھ ملائے، میچ نہیں ہو رہا ہے. قدم ملائے، میچ نہیں ہو رہا ہے. جسم و جسامت ملائی، میچ نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو کچھ ملا رہا ہوں سے جو نشانیاں لگی ہیں وہ اس میں میچ نہیں ہو رہی ہیں. تو کہا پھر حملہ کیا جائے. کہا حملہ نہ کرو، بس جا کے پہلے ایک بار پوچھ تو لو کہ ان کا امیر المومنین وہی ہے جو اونٹ پہ سوار ہے. جب ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس آیا اور لوٹ کر گیا تو واپس جا کے کہتا ہے وہ امیر المومنین نہیں ہے بلکہ امیر المومنین تو وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے. سبحان اللہ. ان کا غلام سوار ہے. کسی نے کہا اب ملاؤ نشانیاں. اس نے توریت بند کر دیا. کہا چابیاں دے دو. کہا اب نشانی کیوں نہیں ملاتے؟ ہم نے بتا تو دیا کہ امیر المومنین وہ نیچے والے ہیں. کہا اب نشانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ میں بھول گیا تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی تو یہی لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا تو اس شان سے آئے گا کہ اس کا غلام اونٹ پہ ہوگا تو آگے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فتح کیا بغیر جنگ کے، بغیر خوریزی کے. اللہ. اس کے بعد وقت گزرتا چلا گیا. پھر مسلمانوں نے کوتاہی اور کاہلی کی اور اللہ نے ان سے حکومت چھین لی. یاد رکھیے اللہ نے ہر جگہ ہمیں حاکم بنایا. ہماری بدعمالیوں نے ہمیں محکوم بنایا. اللہ نے ہر جگہ ہمیں عزتیں دی مگر ہماری بدعمالیاں ہیں جو ہمیں گڑھے میں ڈھکیلتے ہوئے لے کر جا رہی ہیں. مسلمان جب پھر ڈھیلے ہوئے، مسلمان جب پھر کمزور ہوئے، مسلمان جب پھر گناہوں میں ملوث ہو گئے، پھر اللہ نے ان سے حکومت چھین لی. وقت گزرتا گیا. وہ وقت آیا جب حضرت نور الدین زنگی کا وقت آیا. سلطان نور الدین زنگی نے بھی ارادہ کیا کہ میں بیت المقدس کو فتح کروں گا اور اس کے لیے ایک منبر بھی تعمیر کرایا. مگر اپنی عمر کے پڑاؤ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں بیت المقدس کو فتح کر پاؤں گا مگر میں نے ایک شاگرد تیار کیا ہے. اسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت نور الدین زنگی کے تیار کردہ شاگرد ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں ہے. بہت صلاح الدین مل جائیں گے بس کوئی ایک نور الدین مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلاح الدین کو تیار کر دے. اور صلاح الدین ایوبی وہ جو مجاز بنا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی کا کہ جب قافلہ جا رہا تھا مدینہ کی طرف اور انگریزوں نے اس قافلے کو لوٹا تھا، قافلہ لٹ گیا تو خواتین اسلام نے کہا تھا تم نے ہمارا ساز و سامان تو لوٹ لیا مگر اب ہمیں مدینہ جانے دو. تو اس انگریز جنرل نے کہا تھا ہم سے کیا روتی ہو گڑگڑاتی ہو، بلاؤ محمد عربی کو، معاذ اللہ بلاؤ اپنے رسول کو. یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں میں جب پہنچی نا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھا لی میں جب تک بیت المقدس فتح نہیں کروں گا تب تک بستر پہ نہیں جاؤں گا، سوؤں گا نہیں.
جب تک بیت المقدس کو فتح نہ کر لوں. حضرات گرامی یہ جو جذبہ تھا یہ کہاں سے آیا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کسی کالج کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بندہ نہیں تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی مدرسہ قادریہ کا طالب علم تھا جو غوث پاک کا مدرسہ ہے. غوث پاک کے مرید کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو فوج میں جو افراد جمع کیے تھے اس میں تقریباً 80 یا 90% غوث پاک کے تلامذہ، غوث پاک کے خلفاء، غوث پاک کے مریدین تھے، اور جو باقی تھے وہ امام غزالی کے مرید تھے. سبحان اللہ. اسلام لوگ پوچھتے خانقاہوں نے کیا دیا؟ خانقاہوں نے اسلام بچانے والے ہیرو دیے ہیں. خانقاہوں نے اسلام کو سر کے جھنڈے پھہرانے والے لیڈر دیے ہیں. خانقاہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے جان قربان کرنے والے مجاہد دیے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی 12,000 کی فوج، سامنے 4,000 کا لشکر، اور انگریز جنرل سے کہہ رہے ہیں کہ اگر خیریت چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ ورنہ تم میں سے کوئی زندہ نہ بچے گا. تو انگریز ہنسا. ہنسنے کے بعد کہتا تمہاری تعداد اتنی سی ہے، ہم اتنے سارے ہیں، یہ بات ہمیں تم سے کہنی چاہیے مگر تم الٹا ہم سے کہہ رہے ہو. تم اتنے سے ہو، مٹھی بھر ہو، ایک لمحے میں مسل کے رکھ دیں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا تھا، اے انگریز تعداد پہ مت جانا، تو نے ابھی دوسری قوموں سے مقابلہ کیا ہوگا مگر تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تمہاری قوم جتنا اپنی زندگی سے محبت کرتی ہے میری قوم اتنا اپنی موت سے محبت کرتی ہے. تم میدان میں جینے کے لیے آتے ہو، ہم میدان میں اپنی جان قربان کرتے ہیں. اور سلطان صلاح الدین ایوبی جب میدان میں آئے تھے اور وہ ایک ہفتے کے بعد جب بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ جنرل جس نے قافلہ لوٹ کے بدتمیزیاں کی تھی، گستاخیاں کی تھی، اس کے سینے پہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا پاؤں رکھا. پاؤں رکھنے کے بعد اس انگریز نے کہا تم نے دوسروں کو تو امان دے دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا تو ہی ہے نا وہ جو کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے محمد عربی، بلاؤ اپنے نبی کو. لے محمد عربی نے ایک نوکر تیرے تقوی کے لیے بھیج دیا ہے، تجھے جہنم پہنچانے کے لیے بھیج دیا ہے. اور ایک تلوار چلائی تھی اور وہ قلعہ اس کا سر قلم کر دیا تھا. یہ ہمارے اسلام کے مجاہد تھے. مگر میرے پیارے آج لوگ رو رہے ہیں کہ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے. میرے پیارے ان پہ نہیں رونا چاہیے، رونا تو ہمیں اپنے اوپر چاہیے. ان پہ نہیں رونا چاہیے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. باپ جنگ میں شہید ہوا، بیٹا یہ سوچ لیتا کیا فائدہ اس جنگ سے، اب باپ چلا گیا ہم تو رہ جاتے. مگر وہاں کی مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی گھٹی جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تب یہ دعائیں کرتی ہیں، مولا میرا بیٹا باقی نہ رہ جائے، اسے بھی مجاہد بنانا تاکہ یہ بھی اسلام کے لیے اپنی گردن قربان کر سکے. وہ اسلام کے ہیرو ہیں. ہماری ہزاروں زندگیاں ان کی ایک زندگی پہ قربان. وہ ننھے ننھے سے بچے، حوصلہ دیکھا ان کا. ایک ننھا سا بچہ ہے، 7-8 سال کی عمر ہے، ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے. اس سے وہ زخمی ہے، ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہے. اس سے کسی نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، خوف نہیں لگ رہا؟ وہ مسکرا کے جواب دے رہا ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں مسلمان ہوں. مجھے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں مسلمان ہوں. تو اس نے کہا مسلمان ہونے کی وجہ سے ڈر نہیں لگتا، اس کا ریزن کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں امتحان گاہ میں ہوں اور رب مسلمانوں سے ہی امتحان لیتا ہے. 5-6 سال کے بچے کا یہ جذبہ. ہماری حالت کیا ہے؟ ایک موب لنچنگ کی خبر مل جائے تو ہم سفر کرنا کینسل کر دیتے ہیں. آج لوگوں نے تنہا سفر کرنے بند کر دیے ہیں. یار مرنا نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، زندگی ہمیشہ امر ہو کے آئے ہو، یہی رہو کہ ہمیشہ. آج اسپتالوں میں جا کے دیکھو کتنے وینٹیلیٹروں کے کو لگانے کے بعد بھی مر جا رہے ہیں، کتنے لوگ گاڑیوں کے نیچے آ کر مر رہے ہیں، کتنے لوگ ٹرین سے کٹ رہے ہیں، کتنے لوگ دوائیں کھا کر کے بھی مر جا رہے ہیں. ہر اس طریقے کی موت مرنا الگ بات ہے. اللہ کے نام پہ جامع شہادت حاصل کر لینا یہ الگ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کے لیے جو درد ہو رہا ہے نا تو اس کے لیے ملک کا ماحول بگاڑ کے سکرت پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. فلسطینیوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو سڑکیں مت بھرو، مسجدیں بھرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسجدیں بھریے. مسجد سڑکوں پہ نکلنے سے فلسطین میں امن نہیں آئے گا. مسجدوں میں آئیے آپ کے پاس، مگر معاملہ یہ آپ کے پاس سڑکوں پہ نکلنے کے لیے وقت ہے، مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے وقت نہیں ہے.
لوگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، مسجد کا امام مقتدیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ سڑکوں پہ نکلنے سے عمل نہیں آئے گا، مسجدوں میں آئیے، کثیر تعداد میں مساجد میں آئیے، اور نمازیں ادا کرنے کے بعد رو رو کر گر گرا کر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کیجئے، اور ایک نظر اس انداز میں دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی اور فلسطین میں امن کا ماحول ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں نا، وہ وہاں کے نہیں، وہ کرایہ دار ہیں، انہیں ان کے ساتھ رحم کیا گیا تھا، ان پہ ترس کھایا گیا تھا۔ جب کوئی نہیں روک رہا ہے، رکھ رہا ہے اپنی جگہ پہ، تو ہم اپنی جگہ دے رہے ہیں۔ کب؟ جب ہٹلر نے 40 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، اس کے بعد یہی چند یہودی چھوڑے تھے، اور ہٹلر نے کہا تھا کہ میں چند یہودی اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ میں نے یہودیوں کو مارا کس لیے تھا۔ آج دنیا دیکھ، تو میرے پیارے، میں جو بات کر رہا تھا وہ بالکل آخری بات اب میں سن لیں۔ آج وہ حوصلے جو وہاں کے بچوں میں ہیں وہ آج ہمارے اندر نہیں پائے جاتے، ہمارے یہاں بڑے بڑوں کے اندر وہ حوصلے نہیں پائے جاتے جو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی وقت ہے، آج اپنے بچوں کو اسپائڈر مین، سپر مین، پیڈ مین، ان جیسے بالی ووڈ کے ہیرو کو مت سناؤ۔ اگر آپ کو سنانا ہے تو اسلام کے ہیرو حضرت خالد ابن ولید کی تاریخ اپنے بچوں کو سناؤ، حضرت سیفاللہ کو سناؤ، حضرت طارق ابن زیاد کو پڑھاؤ، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھاؤ۔ جب اسلام کے ان ہیروز کی تاریخ آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو آپ کے بچے بڑے ہو کر بالی ووڈ میں جانے کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے متمنی آپ کی اولاد ہوگی۔ میرے پیارے، سرکار غوث پاک یاد مت مناؤ، بلکہ وہ مشن، وہ فکر جو غوث پاک نے زندہ کر کے اپنے ماننے والوں کو دی تھی، اس روش پہ آؤ، اپنے آپ کو سچا پکا قادری بناؤ، اور اپنے آپ کو سیدنا سرکار غوث پاک کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو سچا پکا قادری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ حضور حضرت ملت کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔